جسمانی صحت صرف ہڈیوں وہ اب صحت کی اصل قدر اس وقت جانتے ہیں جب وہ ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے، جب صبح اٹھتے ہی تھکن چھا جائے، زخم دیر سے بھرنے لگیں، معمولی بیماری بھی جسم کو ہلا کر رکھ دے۔ اپنے تجربے میں نے بے شمار ایسے مریض دیکھے ہیں جن کے مسائل کی جڑ بیماری نہیں بلکہ ان کے جسم میں موجود ضروری غذائی اجزاء کی کمی تھی۔ اور یہاں سربیکس زی ایک خاموش مجاہد کی طرح سامنے آتا ہے جو علامات کا علاج نہیں بلکہ ان کی اصل وجہ کا حل پیش کرتا ہے۔ سربیکس زی صرف ایک عام ملٹی وٹامن نہیں بلکہ وٹامن بی کمپلیکس اور زنک کا ایسا امتزاج ہے جو جسم کو توانائی، مدافعتی طاقت اور خلیاتی مرمت کی مکمل صلاحیت دیتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف علاج نہیں بلکہ جسم کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ خود کو بہتر بنا سکے، اور اس کے لیے ہمیں ان اجزاء کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا جنہیں اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تفصیلی وضاحت۔ پہلا نقطہ، توانائی اور مدافعتی نظام کی بحالی۔ انسانی جسم کا ہر خلیہ ایک چھوٹے سے کارخانے کی طرح کام کرتا ہے۔ جیسے کارخانے کو ایندھن، مشینری اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی ہمارے خلیوں کو ایسے اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے جو توانائی پیدا کرنے اور جسم کی مرمت کے عمل کو جاری رکھ سکیں۔ وٹامن بی کمپلیکس ایسے ہی ضروری کوفیکٹرز ہیں جو خوراک کو توانائی میں تبدیل کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ B1، B2، B3، B6، B12 اور فولک ایسڈ کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور فیٹس کے میٹابولزم میں شامل ہوتے ہیں۔ جب ان کی کمی ہو جائے تو جسمانی توانائی کم ہو جاتی ہے، تھکاوٹ، ذہنی سستی، بھوک میں کمی اور یہاں تک کہ ڈپریشن جیسے مسائل جنم لیتے ہیں۔ کلینیکل پریکٹس میں ایسے مریض جنہیں مسلسل تھکاوٹ، خون کی کمی، کمزوری یا نیند کی خرابی کا سامنا ہوتا ہے، جب ان کو بی کمپلیکس اور زنک پر مبنی سپلیمنٹ دیا جاتا ہے تو ان کی حالت میں واضح بہتری آتی ہے۔ B6 مثلاً نیورو ٹرانسمیٹرز جیسے سیروٹونن اور ڈوپامائن کی تیاری میں مدد دیتا ہے جو ذہنی سکون اور توجہ کو برقرار رکھتے ہیں۔ اب زنک کی بات کرتے ہیں جو کہ ایک مائکرو نیوٹرینٹ ہے لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ جسم میں 300 سے زائد انزائمز کے افعال میں شامل ہے اور سب سے اہم اس کا کردار ہمارے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں ہے۔ زنک ٹی سیلز اور نیچرل کلر سیلز کو متحرک کرتا ہے جو جسم کے دفاعی نظام کے اہم سپاہی ہیں۔ وائرل انفیکشنز، نزلہ زکام، کووڈ کے دوران زنک کی کمی بیماری کو لمبا کر سکتی ہے، جبکہ زنک کا استعمال مدافعت کو بڑھاتا ہے، شفا کے عمل کو تیز کرتا ہے اور کھانے کی رغبت کو بحال کرتا ہے۔ اس کے ساتھ زنک جسم کی پہلی حفاظتی لائن یعنی میوکوسل بیریئر کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ جب بھی کمپلیکس اور زنک کو ایک ساتھ دیا جائے جیسا کہ سربیکس زی میں موجود ہے تو ان دونوں کا اثر ایک دوسرے کو بڑھاتا ہے۔ بی وٹامنز توانائی، نیورونل فنکشن اور تھکاوٹ کے خلاف لڑائی میں مدد کرتے ہیں، جبکہ زنک قطب مدافعت، خلیاتی مرمت اور بھوک کو بہتر بناتا ہے۔ دیہی علاقوں، حاملہ خواتین، بوڑھے افراد اور نظام انہضام کی بیماریوں میں مبتلا افراد میں غذائی کمی عام ہوتی ہے۔ ان گروپس کے لیے سربیکس زی نہ صرف ایک سپلیمنٹ بلکہ ایک تھراپیوٹک دوا کے طور پر کام کرتا ہے۔ آج کا لائف سٹائل، ذہنی دباؤ، ناقص نیند، فاسٹ فوڈ، وٹامن بی اور زنک کو جسم سے ختم کر دیتا ہے۔ کئی افراد میں یہ کمی لیب رپورٹز میں نظر نہیں آتی لیکن ان کی تھکن، یادداشت کی کمزوری اور جلد کی خرابی اس کمی کی واضح علامات ہوتی ہے۔ لہٰذا جب ہم سربیکس زی تجویز کرتے ہیں تو ہم محض ایک سپلیمنٹ نہیں دے رہے بلکہ جسم کے خودکار نظام کو بہتر بنانے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ ہم جسم کو وہ طاقت دے رہے ہیں جس سے وہ بیماریوں سے مقابلہ کر سکے، خود کو مرمت کر سکے اور بھرپور زندگی گزار سکے۔ یہ وہ دوا ہے جو خاموشی سے زندگی میں بہتری لاتی ہے، بغیر شور، بغیر دکھاوے، صرف حقیقی شفا۔ انسانی جسم ایک حیرت انگیز مشین ہے جو ہر لمحہ لاکھوں کیمیائی عمل انجام دے رہا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ حساس اور اہم عمل وہ ہیں جو خلیات کی سطح پر ہوتے ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں زندگی اصل میں وجود رکھتی ہے۔ ہمارے جسم کے ہر خلیے کو نہ صرف زندہ رہنا ہوتا ہے بلکہ خود کو مرمت بھی کرنا ہوتا ہے، اور یہی عمل ہمارے صحت مند رہنے کی بنیاد ہے۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ خلیاتی مرمت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں جسم کو مسلسل مختلف قسم کے نقصانات کا سامنا ہوتا ہے۔ آلودگی، تمباکو نوشی، ذہنی دباؤ، غیر متوازن غذا، نیند کی کمی اور سب سے اہم، جسم میں پیدا ہونے والے فری ریڈیکلز۔ یہ فری ریڈیکلز وہ زہریلے مالیکیولز ہوتے ہیں جو خلیات کے ڈی این اے، جھلی اور دیگر اہم ساختوں پر حملہ کرتے ہیں۔
یہی وہ عمل ہے جسے آکسیڈیٹیو تناؤ آکسیڈیٹیو سٹریس کہا جاتا ہے۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ عمل سست روی سے لیکن مستقل طور پر خلیات کو تباہ کرتا ہے، جس سے عمر رسیدگی، جلد کی خرابی، اعصابی بیماریاں، دل کے امراض اور یہاں تک کہ کینسر جیسی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سربیکس زی ایک خاموش محافظ کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس میں موجود وٹامن بی کمپلیکس اور زنک نہ صرف آکسیڈیٹیو تناؤ کے خلاف دفاعی دیوار بناتے ہیں بلکہ خلیاتی مرمت کے عمل کو تیز کرتے ہیں۔ وٹامن بی 2، ریبوفلیوین اور بی 3، نائسن، خاص طور پر انزائمز کے کوفیکٹرز کے طور پر کام کرتے ہیں جو خلیات کی توانائی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ڈی این اے مرمت میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ اگر ان کی کمی ہو جائے تو جسم نئے خلیات بنانا تو دور کی بات، پرانے خلیات کو بچانے میں بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ بی 12 اور فولک ایسڈ مل کر ڈی این اے سنتھیسس کے عمل کو ممکن بناتے ہیں، یعنی نئے خلیات کی تخلیق میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی کمی نہ صرف خون کی کمی، انیمیا کا سبب بنتی ہے بلکہ خلیات کی افزائش کو بھی روک دیتی ہے۔ بی 6 وٹامن، جو عام طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے، پروٹین میٹابولزم میں شامل ہو کر خلیاتی ساختوں کی مرمت میں کام آتا ہے۔ اب زنک کی طرف آتے ہیں۔ زنک دراصل ایک کوفیکٹر ہے جو تقریباً ہر خلیاتی عمل میں شامل ہوتا ہے، خاص طور پر ڈی این اے ریپلیکیشن، سیل ڈویژن اور امیون سیل ایکٹیویٹی میں۔ زنک کے بغیر جسم نہ نئے خلیات بنا سکتا ہے، نہ پرانے کی مرمت کر سکتا ہے اور نہ ہی دفاعی نظام کو درست طریقے سے چلا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زنک کی کمی والے مریضوں میں زخم، دیر سے بھرنا، بالوں کا جھڑنا، جلد کی سوجن اور بیماریوں سے لڑنے کی طاقت میں کمی عام طور پر دیکھی جاتی ہے۔ اگر کسی مریض کا مدافعتی نظام کمزور ہو، زخم دیر سے بھر رہے ہوں، جسم مسلسل تھکاوٹ محسوس کر رہا ہو، تو اس کا مطلب صرف انفیکشن بیماری نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے خلیاتی سطح پر خرابی ہو سکتی ہے، جسے سربیکس زی کی مدد سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ کیموتھراپی دیگر شدید علاج کے بعد خلیات بہت زیادہ نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان مریضوں میں وٹامن بی اور زنک پر مشتمل فارمولہ بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ خلیاتی سطح پر بحالی کو تیز کرتا ہے۔ ایسے مریض جو طویل مدتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، جیسے ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، تائرائیڈ کے مسائل، ان میں بھی آکسیڈیٹیو تناؤ زیادہ ہوتا ہے اور ان کی جسمانی مرمت کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ سربیکس زی ان کے لیے ایک حفاظتی ڈھال کی طرح کام کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خلیاتی سطح پر مرمت اور دفاع وہ بنیادی بنیاد ہے جس پر ہماری مجموعی صحت کھڑی ہے۔ سربیکس زی ان ضروری وٹامنز اور منرلز کا مجموعہ ہے جو اس مرمت کو ممکن بناتا ہے، آکسیڈیٹیو نقصان کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے اور جسم کو خود کو بہتر بنانے کا موقع دیتا ہے۔ اس کی افادیت صرف وقتی طاقت دینے تک محدود نہیں بلکہ جسم کے بنیادی نظاموں کو مستحکم کرنا اس کا اصل ہدف ہے، اور یہی جدید میڈیکل پریکٹس کا نیا رخ ہے۔ دل تک محدود نہیں ہوتی۔ ہمارے دماغ اور عضلات، جو ہر حرکت، ہر فیصلہ اور ہر جذباتی رد عمل کی بنیاد ہیں، انہیں بھی اتنی ہی غذا، اتنی ہی مرمت اور اتنی ہی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر مریض شکایت کرتے ہیں کہ ان کا ذہن کمزور ہو گیا ہے، حافظہ متاثر ہو رہا ہے، چکر آتے ہیں، پٹھوں میں کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ بظاہر یہ علامات الگ الگ لگتی ہیں لیکن ان کی جڑ اکثر ایک ہی جگہ پر ہوتی ہے، وٹامن بی کمپلیکس اور زنک کی کمی۔ جب ہم دماغ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے وٹامن بی 6، بی 12 اور فولک ایسڈ پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ تینوں وٹامنز نیورولوجیکل صحت کے لیے بنیادی اینٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بی 6 نیور ٹرانسمیٹرز کی تیاری میں شامل ہوتا ہے، یعنی وہ کیمیکل سگنلز جو اعصابی خلیات آپس میں بھیجتے ہیں۔ سیروٹونن، ڈوپامائن اور گاما امانو بیوٹرک ایسڈ گابا جیسے نیور ٹرانسمیٹرز دماغی سکون، موڈ، نیند اور توجہ کو متوازن رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ جب بی 6 کی کمی ہوتی ہے تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، جس سے بے چینی، چڑچڑاپن، نیند کی خرابی اور یادداشت کی کمزوری جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بی 12 بھی دماغ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس کی کمی سے نہ صرف یادداشت متاثر ہوتی ہے بلکہ شدید کیسز میں ہاتھوں اور پیروں میں سن ہونا، جھنجھناہٹ، یہاں تک کہ مستقل نیورولوجیکل نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بی 12 اعصابی خلیات کے گرد موجود حفاظتی تہ، مائلین شیت، کو مضبوط رکھتا ہے۔ یہ تہ اگر متاثر ہو جائے تو اعصابی سگنلز کی روانی میں رکاوٹ آتی ہے، جس سے پٹھوں کی حرکت، توازن اور ردن عمل سست ہو جاتا ہے۔
فولک ایسڈ بھی اعصابی نظام میں نیوروٹرانسمیٹر کی تیاری اور ڈی این اے سنتھیسس میں کردار ادا کرتا ہے، اور جب یہ تینوں وٹامنز متوازن مقدار میں دیے جائیں جیسا کہ سربیکس زی میں موجود ہے تو وہ دماغ کو مکمل غذائیت فراہم کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں عضلات کی۔ ہر پٹھے کی حرکت، ہر رگ کا پھیلاؤ اور ہر قدم کا اٹھنا ایک پیچیدہ الیکٹروکیمیکل عمل ہے۔ وٹامن بی کمپلیکس ان تمام عملوں میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ B1 B2 اور B3 پٹھوں میں توانائی کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں تاکہ وہ تھکن محسوس نہ کریں۔ اگر یہ وٹامنز کم ہو جائیں تو مریض کو سادہ سی سرگرمی کے بعد بھی تھکن محسوس ہوتی ہے، جسم ٹوٹتا ہے اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو سکتی ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بی کمپلیکس کی کمی سے عضلاتی درد، کھچاؤ اور جسم میں مستقل درد کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ B6 خاص طور پر پروٹین کے میٹابولزم میں مدد دیتا ہے، جو پٹھوں کی نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ جب مریض کو فالج، سٹروک، کسی اور نیورولوجیکل بیماری کے بعد بحالی کی ضرورت ہو تو بی کمپلیکس کی مناسب مقدار جسم کو دوبارہ متحرک کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اب زنک کی بات کرتے ہیں۔ زنک اگرچہ زیادہ مشہور ہے قوت مدافعت کے لیے، لیکن اس کا کردار اعصاب اور پٹھوں کی فعالیت میں بھی بے حد اہم ہے۔ زنک نیورولوجیکل ترقی میں، سینپٹک ٹرانسمیشن میں اور نیورونز کے درمیان سگنلز کی روانی میں شامل ہوتا ہے۔ بچے جن میں زنک کی کمی ہو ان کی ذہنی ترقی سست ہو جاتی ہے۔ بالغ افراد میں یہ کمی ڈپریشن، تھکن اور سوچنے کی رفتار کو متاثر کرتی ہے۔ پٹھوں کے لحاظ سے زنک پروٹین سنتھیسس میں مدد دیتا ہے، یعنی یہ جسم کو نیا عضلاتی ٹشو بنانے میں مدد دیتا ہے۔ کھلاڑی، جسمانی مزدور وہ مریض جو کسی بیماری کے بعد وزن کم کر چکے ہوں، ان کے لیے زنک ایک ضروری جزو ہے تاکہ وہ دوبارہ جسمانی طاقت حاصل کر سکیں۔ دماغ اور عضلات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظام ہیں۔ دماغی سگنل اگر مکمل نہ پہنچے تو پٹھے حرکت نہیں کریں گے، اور اگر پٹھوں میں توانائی کی کمی ہو تو دماغ مسلسل دباؤ کا شکار ہوگا۔ اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ایسے فارمولے کی ضرورت ہے جو ان دونوں نظاموں کو ایک ساتھ سپورٹ کرے، اور یہی سربیکس زی کا اہم فائدہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سربیکس زی صرف ایک سپلیمنٹ نہیں بلکہ دماغی سکون، بہتر یادداشت، نیند کی بہتری، پٹھوں کی طاقت اور جسمانی کارکردگی کی مکمل بحالی کا ذریعہ ہے۔ اسے ایک عام تھکاوٹ دور کرنے والی دوا سمجھنا غلط ہے۔ یہ ایک ایسا سائنسی امتزاج ہے جو انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پر دوبارہ متوازن کرتا ہے، اور یہی ایک مکمل شفا کا اصل تصور ہے۔